وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس بات نے ان کے ایمان اور فرمانبرداری کے اندر، اطاعت کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ آیت نمبر 22 سورۃ الاحزاب، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور ان آیات کے بارے میں یہ بات پہلے میں نے عرض کر دی کہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک یہ غزوہ احزاب کا موضوع ہے، بلکہ زیادہ اگر اسپیسیفکلی کہیں تو آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 تک غزوہ احزاب ہے، اور اگلی جو 2 آیات ہیں وہ غزوہ بنو قریظہ کے حوالے سے ہیں، جو ساتھ ہی جڑا ہوا ایک واقعہ ہے غزوہ احزاب کے ساتھ۔ اور غزوہ احزاب میں مختلف قسم کے کردار دیکھنے کو ملے، اور خاص طور پر 2 کردار بہت اہم تھے۔ ایک اہل ایمان کا کردار تھا، اور ایک جو اہل نفاق یعنی منافقین کا کردار تھا۔ تو وہی لشکر تھے، وہی جو کثرت تعداد تھی دشمن کی، اور پھر انتہائی سخت قسم کا محاصرہ، پھر سردی، پھر شدت بھوک کی، ہر طرح سے یہ ایک انتہائی یعنی شدید قسم کے حالات تھے اور شدید قسم کا واقعہ تھا۔ تو اس کے بارے میں منافقین کا طرز عمل وہ تھا جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اتنی بڑی تعداد میں جو کفار ہیں وہ آگے ہمارے سر پہ چڑھ گئے ہیں، اور حالات بھی بڑے شدید ہیں، اور ہمارے پاس مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم ذکر کر چکے گزشتہ درس کے اندر کہ کتنی مسلمانوں کی تعداد تھی اور کیا حالات تھے۔ تو اس میں جو منافقین تھے انہوں نے تو صاف ہی کہہ دیا کہ گویا ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم کامیابی ملے گی۔ اور یہ میں نے بات عرض کی تھی کہ منافق جب کبھی ظاہری طور پر بھی ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگلے ہی لمحے کامیابی اس کے قدم چومنا شروع کر دے، اور کامیابی سے مراد ان کی صرف اور صرف دنیاوی کامیابی ہوتی ہے۔ لہٰذا منافق کا جو کامیابی کا معیار ہے اور جو کامیابی کا تصور ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ جب وہ پورا نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کیے گئے وعدے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک دھوکہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں جس کو اللہ نے ایمان دیا ہوتا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، وہی لشکر تھے، وہی تنگ دستی تھی، وہی تنگی تھی، وہی شدت تھی سردی اور بھوک کی، وہی کثرت تعداد کے ساتھ محاصرہ تھا کفار کا، اور وہی مسلمانوں کی جو قلت تعداد اور قلت وسائل کی وجہ سے جو تنگی تھی وہ سب کچھ وہی تھا۔ لیکن طرز عمل یہ ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا
تو ان کا کہنا یہ تھا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا۔ اور وعدہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات جب بھی کوئی شخص مومن مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ایک سختی، تنگی، ترشی آئے گی، لیکن اس کے بعد بالآخر کامیابی جو ہے وہ اہل ایمان کی ہوگی۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کے اندر ہم سب پڑھتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تمہارے اوپر وہ حالات نہیں گزرے جو گزشتہ جتنے بھی امتیں گزری ہیں اور جتنے نبیوں کے ساتھی گزرے ہیں ان کے اوپر جس طرح کے حالات گزرے وہ ابھی حالات تمہارے اوپر نہیں گزرے۔ کیا حالات تھے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ ان کے اوپر حالات یہ گزرے کہ مالی تنگی بھی اور جسمانی تکلیفیں بھی اس قدر آئیں، وزلزلوا کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ اہل ایمان اور رسول یہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی اس قدر شدید حالات کہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اہل ایمان تھے وہ بھی اور نبی بھی، وہ کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے۔ تو یہ اہل ایمان نے یہ سن رکھا تھا، یہ پڑھ رکھا تھا، ان کو معلوم تھا کہ تنگیاں آتی رہتی ہیں، لہٰذا اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی تنگی کے حالات آئے ہیں اور شدت کے حالات آئے ہیں اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے ہیں، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، گویا کہ کامیابی بالکل قریب ہے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہوگا؟ تو اس چیز سے بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ شکنی ہوتی، بجائے اس کے کہ ان کا حوصلہ کم ہوتا، بلکہ ان کے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اس بات نے ان کے ایمان کے اندر اور ان کی فرمانبرداری کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا، کہ تسلیم و رضا کے اندر اضافہ کر دیا کہ ہم تو بالکل سر تسلیم خم ہے۔ اس کا مطلب ہے وعدے تو پورے ہونے کو ہیں۔ تکلیف سے یہ اندازہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیے ہوئے کامیابی کے وعدے ہیں وہ پورا ہونے کو ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ وعدہ پورا ہونے کا وہ تصور نہیں ہے جو منافقین کا تصور ہے۔ مومنین کا تصور یہ ہے کہ وہ وعدہ یہاں بھی پورا ہو سکتا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو حقیقی جو اس وعدے کی وفا ہے اور اس وعدے کا جو اجر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کا اجر دینا، وہ تو آخرت میں ہے۔ لہذا یہ تصور حیات کا فرق ہے، منافقین اور کفار کا تصور حیات اور ہے اور اہل ایمان کا تصور حیات اور ہے۔ لہذا وہ سوچتے ہیں اللہ اکبر کہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیم، ان کا ایمان بڑھتا ہے، برے حالات دیکھ کر، تنگی ترشی دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی، تو ایمان جو ہے وہ اس کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی کمی بیشی ہے، اسی پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان جو ہے کم بھی ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر پتہ نہیں کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، ایمان بس آ جاتا ہے تو وہ رہتا ہے اور یا ایمان چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، جب برے کام کیے جاتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، اللہ اکبر، وہ بے ایمانی کی کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے، تو بظاہر وہ مومن ہو جتنا مرضی۔ لہذا بدکاری ایک ایسا عمل ہے جو اس کے ایمان کے اندر اتنی کمی کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہوتا ہی نہیں۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جس وقت وہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اسی طرح جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت اس میں بھی رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔
ظاہر ہے بظاہر چاہے وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، جتنا وزی وہ ایمان والا مشہور ہو، لیکن جب وہ چوری کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان، یہ گویا برے کام کرنے سے، چوری کرنے سے، بدکاری کرنے سے، اس طرح کے جتنے کام ہیں وہ کرنے سے ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ جب آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، علی حاذ القیاس جتنے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان جو بڑھتا ہے، سارے ہی نیکی کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ایمان ان کاموں پر بڑھتا ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ سب سے زیادہ آپ کے ایمان کے اندر، آپ ذرا کر کے دیکھیں ایسی نیکی جس کا کوئی گواہ نہ ہو دنیا کائنات میں، سوائے اللہ کے اور کوئی گواہ نہ ہو، اس کا جتنا ایمان بوسٹ ہوتا ہے اور جتنا ایمان کے اوپر فرق پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بد نگاہی اور بد نظری جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ گناہ، کوئی بھی گناہ خالص اللہ کے لیے ترک کر کے دیکھیں، جس کا گواہ کوئی نہ ہو، کسی کو نہ پتہ ہو کہ آپ یہ گناہ نہیں کر رہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ۔ اس کے بعد آپ اپنے ایمان کی کیفیت کا اندازہ کریں، سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نیکی کر کے دیکھیں جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ گناہ ترک کرنا اور نیکی اس کو عملاً کرنا، یہ دونوں ایک طرح سے انسان کے ایمان کو بوسٹ کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ جو خاص جو سخت حالات ہوتے ہیں اور شدت کے حالات ہوتے ہیں، اور شدت کے حالات کے اندر انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدوں کو سچا سمجھے، اس سے بڑا ایمان بوسٹنگ اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ حالات خراب ہیں اور لوگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کیے ہوئے ہیں اور باقاعدہ کہہ رہے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کہہ رہے ہیں سچے تھے، وعدے تو سچے تھے اور وعدے پورے ہو گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ۔ اس چیز نے کیا کیا؟ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا جو باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان کم اور زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں کم از کم 7 یا 8 حدیثیں اس کے اندر پیش کی ہیں، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اور قرآن صاف کہہ رہا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا، ایمان بڑھا دیا، تو اس کا مطلب ہے پہلے ایمان کم تھا اب زیادہ ہوا ہے، تو کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ مستقل انسان کا جو پوری زندگی کا جو طریقہ کار ہے، اس میں اسلام ایک عملاً کورس ہے، اسلام ایک کورس ہے عملی۔ جب جب آپ اس کے اوپر کریں گے، عمل کریں گے، تو آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے، اور جب جب آپ عمل نہیں کریں گے تو ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور مجھے لگتا یوں ہے، اور یہ بات میں اکثر کہہ بھی دیتا ہوں کہ مجھے لگتا یوں ہے کہ ایمان بڑھنے اور کم ہونے میں، اور جو ہم اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اس میں جو مارکنگ ہے وہ نیگیٹو مارکنگ ہے۔ یعنی جب آپ عمل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو ایمان بڑھتا ہے، شاید آپ 1 قدم آگے بڑھے ہو، لیکن اگلے لمحے جو غلطی ہوتی ہے، جو گناہ ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 2 قدم پیچھے لے جائے۔ تو 1 قدم آگے نیکی کرنے سے اور گناہ کرنے سے آپ 2 قدم پیچھے چلے گئے، یہ نیگیٹو مارکنگ ہے۔ جیسے ہم امتحانوں کے اندر نیگیٹو مارکنگ کا اصول دیکھتے ہیں، ٹھیک سوال حل کرنے پر نمبر ملتے ہیں اور غلط سوال حل کرنے پر نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان بڑھتا ہے نیکی کرنے سے۔ تو جب ایمان جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، یا گناہ کی گریوٹی اتنی ہوتی ہے کہ اس سے اتنے زیادہ نمبر کٹ جاتے ہیں کہ انسان مائنس میں چلا جاتا ہے۔ اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا ہے، اللہ اکبر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز اور روزہ اور تہجد جو ہے وہ اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، یا یہ جنت کے میں لے جانے والے اعمال نہیں ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، یہ ایمان بڑھانے والے اعمال ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو پڑوسی کو تنگ کرنے کا گناہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جو آپ نے نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، صدقہ دے کے آپ 3 قدم آگے گئے تھے تو آپ نے پڑوسی کو تنگ کیا، اس کو تکلیف دی، ادھر ادھر لوگوں کو تنگ کیا تو 4 قدم پیچھے آ گئے، اور وہ جو آپ کو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ہے، کسی اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عورت ہے اور وہ نماز روزہ بس فرض ہی کرتی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن پڑوسی اس کا اس سے خوش ہے، وہ تنگ نہیں کرتی کسی کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، ایمان جو ہے وہ مکمل، یہ جو اسلام ہے یہ مکمل پیکج ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ چلیں پڑوسی جو مرضی کرتا پھرے، میں تو اپنی نماز سیدھی کروں، میں اپنا روزہ سیدھا کروں، میں ٹھیک ہے، میرے معاملات ٹھیک ہیں، وہ جو مرضی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا ایمان میں داخل ہونا پڑے گا، پھر جا کے آپ کو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں گا یہ نہیں کروں گا. ساری چیزوں کی بیک وقت اہمیت ہے. لہٰذا خدمت خلق کی بھی اہمیت ہے اور نماز روزہ کرنے کی بھی اہمیت ہے، اور اس سے ہر چیز جو ہے وہ ایمان کو بوسٹ کرتی ہے جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں. اور جو چیز آپ نیکی میں سے ترک کرتے ہیں اس سے ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے. یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو غزوہ احزاب کی صورتحال بنی، جس میں حالات تو یہ تھے کہ آنکھیں پتھرا گئیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے. اس قدر شدید حالات ہوئے. اللہ، یعنی پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں اس سے زیادہ شدت کی کیفیت کی ڈسکرپشن اور کوئی نہیں کہ مسلمانوں کے حالات یہ ہو گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہمیشہ مسلمان جو ہیں وہ آپٹیمسٹ رہے ہیں، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے رہنمائی میں یہ پر امید رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کبھی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کوئی بات پوچھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جتنی مرضی مشکل صورتحال ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرما دیتے، ہمارے حالات ہم اس میں پر امید ہو جاتے. یہ وہ موقع تھا جو میں پہلے عرض کر چکا کہ جب یہودیوں نے، بنو قریظہ نے جو بالکل پیچھے تھی بستی، انہوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا. اور اب اس وقت خطرہ تھا کہ ادھر سے وہ حملہ کر دیں گے، ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے ہمارے بچے عورتیں، کیا کریں گے، وہ کیا بنے گا. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بنے گا. تو اس وقت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہم کیا کریں گے، ادھر انہوں نے بدعہدی کر دی ہے. تو ہمارا خیال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند جملے ارشاد فرما دیں گے، ہماری تسلی ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا. آپ خاموش رہے، بلکہ آپ لیٹ گئے اور آپ نے اپنے چہرہ اقدس پہ چادر لے لی. یہ وہ موقع ہے جب صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلیجے منہ کو آنے لگے، ہماری نگاہیں پتھرا گئیں، پتہ نہیں اب کیا ہونے والا. لیکن یہ اس صورتحال سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور زیادہ ایمان بڑھا، اور زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فرما برداری کے اوپر ہماری اور زیادہ تسلی اور اطمینان ہوا کہ تسلیم و رضا، کہ ہم جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم نے ویسے ہی کرنا ہے. یہ اس کے ذریعے یہ فرق پڑتا ہے کہ ہر دنیا میں جو واقعہ رونما ہو رہا ہے، ہر رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں جو اہل ایمان کی پرسیپشن ہے وہ اور ہوتی ہے، اور اہل کفر و نفاق کی پرسیپشن اور ہوتی ہے. اسی واقعے سے وہ اور طرح کا اثر لے رہے ہوتے ہیں اور اہل ایمان اور طرح کا اثر لے رہے ہوتے ہیں. واقعہ ایک ہی ہے، اس کو دیکھنے کا انداز اور ہے، اور دیکھنے کے انداز کے علاوہ جو اس کے اثرات، اس کا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا دنیا میں مومن جو اہل ایمان اسی دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جینا بالکل اور طرح کا جینا ہوتا ہے جو کافروں اور منافقوں کا جینا اور طرح کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہر معاملے میں ہر چیز جو دیکھتے ہیں اس سے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور فرمانبرداری میں اور فرمانبرداری کے جذبات میں، اس کیفیت میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے.
من المومنین رجال صدقوا، من المومنین اہل ایمان میں سے رجال ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا یا سچ کہا ما عاہد اللہ علیہ، جو وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نحبہ، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ نحب عہد کو کہتے ہیں یا نظر کو کہتے ہیں یا موت کو کہتے ہیں، اور یہ تینوں الگ الگ معنی، نظر، عہد اور موت۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ تینوں معنی بیک وقت درست ہیں، یعنی وہ عہد پورا کر دیا جس میں گویا انہوں نے نظر مانی تھی کہ ہم اللہ کے لیے جان دے دیں گے، وہ جان دینے کی جو نظر مانی تھی وہ عہد انہوں نے پورا کر دیا۔ فمنہم، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں من قضا نحبہ، جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کسی چیز میں تبدیلی نہیں کی، کچھ بھی بدلا نہیں، کچھ بھی تبدیل نہیں کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ حالات کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس سے ان کے ارادے نہیں بدلے، ان کے ایمان کے اندر لغزش نہیں آئی، ان کا ٹارگٹ، ان کا فوکس چینج نہیں ہوا، اور ویسے کے ویسے وہ رہے، وہ اتار چڑھاؤ جیسا مرضی آتا رہا لیکن وہ ویسے کے ویسے رہے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اپنا عہد پورا کر دیا ہے، اور جنہوں نے پورا نہیں کیا ان کا بھی کوئی ان کے جذبے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کون سا عہد جو انہوں نے پورا کیا ہے؟ من المومنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا انہوں نے سچا کر دکھایا، اس سے مراد کون لوگ؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ سارے اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی، من المومنین اہل ایمان میں سے، رجال کچھ مرد ایسے ہیں۔ اب چونکہ ایک تقابل ہو گیا منافقوں کا اور اہل ایمان کا، کہ منافقوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسی واقعے کو دیکھ کر اہل ایمان نے کہا یہ تو سچا کر دکھایا ہے، سچ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ وعدہ اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ تو ان دونوں کیفیات میں جب ایک کیفیت کے اور لوگ تھے اور ایک کیفیت کے اور لوگ تھے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں، سبحان اللہ، یہ بطور مثال پیش کیے جا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو منافقوں کا جو کردار تھا اس کے مقابلے میں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں نے تو اللہ اور اس کے رسول حالانکہ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ قَانُوا عَهْدَ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگا کریں گے۔ اللہ اکبر، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعدہ منافقین نے بھی کیا تھا جب غزوہ احد میں یہ پیٹھ پھیر کے بھاگے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہم پیٹھ پھیر کے کبھی نہیں بھاگیں گے، تو پھر غزوہ احزاب میں پھر وہی کام کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب ان کے مقابلے میں ایسے مردوں کا تعارف کروا رہا ہے، ایسے اہل ایمان مردوں کا، من المومنین اہل ایمان میں سے، رجال کچھ مرد ایسے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جو رجال ہے اس پر اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ رجال کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کی تعریف کی ہے، ایسے جوان مرد ہیں، سبحان اللہ، بہت یعنی قوت والے مرد اور ایسے مثال پیش کیے جانے والے مرد ہیں۔ کون سے مرد؟ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جس چیز کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے وہ پورا کر دکھایا، سبحان اللہ۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ وعدہ ہے جس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے اندر ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ نے اہل ایمان سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے سودا کر لیا ہے، ایک ڈیل ہو گئی ہے، انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، ان کے جانوں اور مالوں کا سودا ہو گیا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ وعدہ ہے کہ وہ پھر اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، مارے بھی جاتے ہیں مارتے بھی ہیں۔ ایک تو یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم لڑیں گے، لڑتے رہیں گے، ماریں گے، مر جائیں گے،
اللہ کے راستے میں یقاتلون فی سبیل اللہ کا وعدہ کر لیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا ہے کہ بس یہ ڈائمینشن ٹھیک ہونی چاہیے، من یقاتل فی سبیل اللہ، لڑا اللہ کے لیے ہو، بس ڈائمینشن ٹھیک ہے، میں جو کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نیت بھی ظاہر بھی باطن بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑا اللہ کے لیے ہے تو نتیجہ اس کے بعد جو بھی نکلے اجر اس کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے پھر یہ قتل ہو جائے چاہے یہ غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان کو اجر عظیم عطا کر دیں گے۔ لہٰذا ایک تو وہ وعدہ ہے جو ہر مسلمان ہوتے ہوئے یا ہر مومن ہوتے ہوئے اللہ سے کرتا ہے، جب وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے یہ وعدہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی، آج کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا پابند ہوں گا، اپنی خواہشات نفس کا پابند نہیں ہوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا، اپنے مال جان سب کچھ میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ ایک تو یہ وعدہ ہے جس کو انہوں نے سچا کر دکھایا، اور اسی کے بارے میں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بس ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد یا اپنی نظر یا اپنی باری پوری کر لی۔ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اب یہ سورت تو نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے موقع پر یا غزوہ احزاب کے بعد، لیکن جو یہ والی آیت ہے خاص طور پر اس کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، یعنی یہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ اس میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے شہداء شامل، اور جنہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں یعنی جان آفرین کے سپرد کر دی، جنہوں نے شہادت حاصل کر لی، یہ وہ لوگ ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ کہ انہوں نے اپنی باری پوری کر دی۔ تو اس میں گویا بدر اور احد کے شہداء شامل ہیں، اور اس میں خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جاحش، حضرت سعد بن ربیع اور انس بن نضر وغیرہ رضی اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کی میں نے عرض کیا کہ مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو بڑے مخلص صحابہ تھے، لیکن ان کو موقع نہیں ملا بدر میں شرکت کا۔ تو جب بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو یہ بڑے دل گرفتہ تھے کہ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ تھا، اور پھر اصحاب بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ فضیلتوں کا اعلان کیا اور یہ اس میں نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موقع دے گا تو میں اپنی یہ شہادت کی خواہش پوری کروں گا، بس یہ کہا میں یہ شہادت کی خواہش پوری کروں گا، اور زیادہ باتیں نہیں کی، بس اتنی سی بات کی۔ تو پھر اس کے بعد یہ اگلے سال غزوہ احد آ گیا۔ غزوہ احد جب آیا تو اس کے اندر یہ اتنی بے جگری سے لڑے ہیں حضرت انس بن نضر، اللہ اکبر۔ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا یا کسی اور صحابی کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، یہ لڑ رہے تھے اور لڑتے چلے جا رہے تھے، تو آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان کی لڑائی کی شدت دیکھی تو حیرت کا اظہار کیا، ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا مجھے احد کے اس پار جنت کی خوشبو آ رہی، لہٰذا میں جنت کی خوشبو کے پیچھے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خیر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم تھے، اور یہ ان کی جو لاش تھی وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی، جب ظاہر 80 سے زیادہ زخم ہوں، پتہ نہیں کتنے کتنے گھاؤ لگے ہوئے ہوں گے، تو ان کی جو بہن تھیں انہوں نے انگلیوں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، وگرنہ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آ کے انس کو دیکھا، آپ کی میت کو دیکھا، تو پھر آپ نے یہ پڑھا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جو نظر مانی تھی میں نے عرض کیا، یہاں نحب جو ہے، نحب کا معنی عہد بھی ہے، نحب کا معنی نظر بھی ہے، نحب کا معنی موت بھی ہے، تو تینوں معنی اس کے اندر شامل ہیں کہ شہادت کی موت، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مومن تو لڑتا ہی اس لیے کہ اس کو شہادت مل جائے، اور جب وہ شہادت اس کو مل جاتی ہے تو یہ اس کا عہد بھی ہوتا ہے، یہ اس نے نظر بھی پوری کرنی ہوتی ہے، اور نظر پوری کرنی ہوتے ہیں موت کی صورت میں، لہذا تینوں معنی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام، مسلم شریف کی اس روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی ہے، گویا یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو احد کے اندر شہید ہوئے تھے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ، یہ جو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممن قضا نحبہ، طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا، جنہوں نے اپنی باری پوری کر لی ہے۔ تو حالانکہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں جا کے شہید ہوئے ہیں، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ طلحہ ممن قضا نحبہ، طلحہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا ہے، تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی تھی، پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ شہید ہوں گے۔ تو اپنی حیات طیبہ میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ سے مراد شہادت کی موت ہے، جن لوگوں نے شہادت قبول کر لی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے لیے قبول کر لیا، ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کہ انہوں نے تو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور انہوں نے اپنا عہد پورا کر دی۔ لیکن باقی اب ظاہر ہے کہ دل میں خیال آ سکتا ہے نا کہ جو شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، تو ہم جو بچ گئے ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی مقام و مرتبہ تو رہا ہی نہیں۔ اگر صرف اللہ ان کی مدح فرمائے جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں، وہ چاہے بدر کے شہداء ہوں، چاہے وہ احد کے شہداء ہوں، اور چاہے احزاب کے اندر زخمی ہونے والے صحابہ کرام جن کی بعد میں وفات بھی ہوئی اور شہادت بھی ہوئی انہی زخموں کی وجہ سے، یعنی احزاب کے اندر بھی مثال کے طور پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے، ان کو ایک تیر لگا تھا اور وہ زخمی تھے، اور جب انہوں نے قریظہ والوں کا فیصلہ کیا ہے اس وقت بھی زخمی حالت میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ نے یہ طے کر لیا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ سعد بن معاذ کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلوایا تو وہ پیدل چل کے نہیں آ سکتے تھے، ان کو تیر لگا ہوا تھا، تو وہ گدھے پہ سوار ہو کے وہاں پہ آئے، تو بعد میں اسی زخم کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ شہادت حاصل کرنے والے جتنے لوگ تھے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جتنے بھی لوگ جنہوں نے شہادت پیش کی وہ تو اس میں آ گئے۔ اب جو لوگ زندہ ہیں ان کے دل میں یہ، اہل ایمان میں سے جو لوگ زندہ ہیں ان کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ وہ جو شہادت پا گئے وہ تو درجے لے گئے، تو ہم جو زندہ پھر رہے ہیں ہمارے درجے گویا ان کے برابر نہیں ہیں، تو اللہ نے ان زندہ پھرنے والوں کو درجہ دینے کے لیے اور ان کی مدح سرائی کے لیے یہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو آج بھی جذبہ لے کر پھرتا ہے شہادت کا، چاہے وہ شہید نہیں ہوا اور بعد میں اس کی وفات بھی گھر کے بستر پر ہوئی، لیکن اس کے اندر جذبہ موجود ہے، تو یہ بھی درجے میں ان کے برابر ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، سبحان اللہ۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، زمانے کے اتار چڑھاؤ نے اور جو شدت اور سختیاں تھیں وہ جنگوں کی تھی، انہوں نے کبھی ان کے جذبے کے اندر تبدیلی نہیں کی۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے کبھی کوئی کسی بات میں تبدیلی نہیں کی۔
اور پھر یہ جو انتظار کس بات کا کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، جو انتظار کر رہے ہیں کیا وہ صرف شہادت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے صرف شہادت کا، تو شہادت سب نے تو نہیں پائی، بعد میں بھی جو نتیجہ نکلا ہے سب کو شہادت تو نہیں ملی۔ تو پھر یہ تو ہو گیا کہ یہ انتظار کر رہے ہیں، اگر شہادت کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت پانے والے اور شہادت کا انتظار کرنے والے یہ سب برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کی مدح سرائی فرما دی۔ لیکن جن لوگوں کو بعد میں بھی شہادت نہیں ملی وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جو سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں احدى الحسنیین، ہم جو انتظار کر رہے ہیں نا، ہم دو میں سے ایک اچھائی کا، ایک بھلائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بھلائی تو وہ ہے کہ ہمیں شہادت مل جائے، اور دوسری بھلائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کامیابیاں عطا کر دے، لہٰذا جو زندہ رہے وہ کامیابی حاصل کر لے، کامیابی یعنی وہ ایک خوشی حاصل کر لے اس کامیابی کی صورت میں، اور بھلائی حاصل کر لے اس کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں، اور دوسرا شخص جو ہے جو یہاں سے چلا گیا، جس نے اپنی باری پوری کر لی، وہ بھلائی حاصل کر لے شہادت کی صورت میں۔ تو دونوں قل حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، کہ تم ہمارا انتظار کر رہے ہو، تم یعنی کافروں کو کہو کہ تم ہمارا انتظار کر رہے ہو کہ دو میں سے ایک بھلائی ہمیں ملے، ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ملے، لہذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کو یا تو کامیابی ملے گی اور یا پھر شہادت ملے گی، دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ان لوگوں کو بھی جو لوگ شہادت پا گئے، اور ان لوگوں کو بھی جو شہادت کے بغیر زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، دونوں کی گویا اللہ کریم نے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فرما کے اللہ نے دونوں کی مدح فرمائی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو مقصد ہے غزوہ احزاب کا وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کے سچ کا، ویعذب المنافقین، اور منافقوں کو عذاب دے، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ دیکھیں جب بھی کوئی اللہ چاہے تو جن لوگوں کو اللہ نے بخشنا ہے وہ بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ چاہے تو کافروں کو بیٹھے بٹھائے تباہ و برباد کر دے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جنگوں کا جو مقصد ہے، یہ جو حق اور باطل کا برسر پیکار ہونا، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانچتا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان والا نہیں، اور فرمایا کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے صدق کا، سچائی کا بدلہ دے۔ اس لیے، اور یہ قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا نظام ہے اللہ کا، اس کی یہی حکمت بیان فرمائی ہے۔ جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلْنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم یہ جان لیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے، اور ہم تمہاری پوری کی پوری جو خبر ہے وہ ہم اس کے بارے میں، تمہارے سارے حالات کے بارے میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اسی طرح فرمایا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کرتا ہے کہ تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر لے، جیسے سورہ آل عمران کے اندر منافقین کے حوالے سے یہ بات فرمائی۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ نیک لوگوں، سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دینے کے لیے، وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اب یہ نہیں فرمایا کہ سارے منافقوں کو عذاب دینے کے لیے، بلکہ یہاں پہ ایک استثناء بیان فرما دیا، ان شاء، اگر چاہے تو منافقوں کو عذاب دے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے، اس لیے کہ ابھی تو زندہ ہیں۔
جو مر گیا وہ تو یقیناً عذاب کا مستحق قرار پایا، کافر ہو یا منافق ہو، جب وہ مر گیا تو وہ یقیناً عذاب کا مستحق قرار پایا، لیکن جب تک زندہ ہے اس کے توبہ کے امکانات تو ہیں۔ لہٰذا انشاء کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی منافق کو چاہے تو سزا دے دے، کسی منافق کو چاہے تو چھوڑ دے، کسی کافر کو سزا دے دے، کسی کافر کو چھوڑ دے، نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں وہ اٹل ہیں۔ جو شخص کفر اور نفاق کے اوپر مرے گا اس کی سزا مقرر ہے۔ لہذا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ اٹل بات، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب منافق مر جائے۔ جب تک زندہ ہے تو اس وقت اس کی توبہ کے امکان تو ہیں، اور انشاء اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے، کہ مطلب یہ ان کو دنیا میں توبہ کا موقع مل جائے۔ یہ وہ بات ہے جو میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کافروں کے بارے میں بھی جب تک وہ زندہ ہے اس کے بارے میں دعا کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کافر ہے، پرلے درجے کا کافر، تو بھی اس کی ہدایت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ جب تک وہ مرتا نہیں ہے اس کے ہدایت کے امکانات موجود ہیں۔ وہ کافر ہو، وہ منافق ہو، منافق کا اب تو پتہ ہی نہیں چلتا سوائے ان بعض نشانیوں کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بتا دیا۔ اب دل کے اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، یہ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا سوائے ان نشانیوں کے، لیکن جو پکا کافر بھی ہو اس کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ یہ کافر ہے اور یہ جہنمی ہے اور یہ جہنم میں جائے گا، یہ اس وقت تک نہیں آپ کہہ سکتے جب تک وہ مر نہ جائے۔ جب تک وہ زندہ ہے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کے بعد وہ مرنے کے بعد چونکہ امکان ختم ہو گیا نا، مرنے سے پہلے امکان ہے ہدایت کا، اس لیے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، نہ صرف کی جا سکتی ہے بلکہ کرنی چاہیے۔ اور جب وہ مر گیا اور اس کے لیے سب کو پتا ہے کہ پکا کافر تھا اور مر گیا، پھر اس کے لیے آپ اس کی کوئی دعا نہیں کر سکتے۔ کیا دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے؟ پھر اللہ کے قوانین جو ہیں وہ اٹل ہیں، پھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کافر جو مر گیا اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یقین ہو کہ وہ پکا کافر تھا اور وہ مر گیا، اس کے بارے میں آپ نے کبھی دعا نہیں کرنی۔ اب یہ جو یقین والی بات ہے، ہم تو ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور فتویٰ لگا کے بس نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کے پاس جانا ہے، نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، نہ وہ تو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے۔ یہ جو ہم فتوے لگاتے ہیں اور پھر وہ مر بھی جائے تو اس کے اوپر جو ہمارا فتویٰ ہے اس کے مطابق ہم طے کر لیتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کے لیے دعا نہیں کرنی، یہ درست نہیں۔ اگر دنیا میں، پوری روئے زمین پر کسی مرنے والے کے بارے میں ایک بھی گواہ موجود ہو کہ یہ مسلمان تھا، ایک بھی گواہ موجود ہو کہ یہ مسلمان تھا، اس کے لیے دعا کی جا سکتی، کیونکہ وہ یقینی طور پر کافر تو وہ ہوگا جس کے بارے میں کوئی گواہ نہ ہو، اور جس کے بارے میں کوئی بھی گواہ ہے کہ یہ مسلمان تھا۔ اور بہت سارے یہ جو غیر مسلم ہیں مغرب کے اندر، یورپ اور برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو مسلمان ہو گیا تھا۔ مثلا ایک گلاسگو یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس کے بارے میں مجھے بعد میں ایک عرصہ بعد کسی نے مجھے بتایا کہ وہ تو مسلمان ہو گیا تھا، اس کے کسی شاگرد نے مجھے بتایا۔ واللہ اعلم، اگر وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا وہ مستحق ہے۔ لہٰذا اگر پوری دنیا میں روئے زمین پر ایک بھی گواہ ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مومن تھا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اور یتوب علیہ، اور اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ اگر وہ پکا منافق، پکا کافر مر گیا تو پھر اٹل ہیں قوانین اللہ کے، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ اس کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے جب تک وہ فوت نہیں ہوا۔ لہٰذا سارے کافروں کے بارے میں دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے۔
بجائے اس کے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے، آپ دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے دے، لیکن اگر یہ کافر مر جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے، پھر جہنم ہے ان کے لیے، پھر دائمی جہنم ہے، پھر ٹھیک ہے۔ وگرنہ زندگی میں یہ آپشن اللہ تعالیٰ دیتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے، یعنی وہ اگر مر جائیں بغیر توبہ کیے تو پھر عذاب ہی عذاب ہے ان کے لیے، جس کا سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور او یتوب علیہم، یا پھر اگر مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفور رحیمہ، کیوں توبہ قبول فرما لے؟ اس لیے کہ اللہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔